الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہم اور آپ ماہ محرم الحرام کے بعد آنے والا مہینہ ماہ صفر المظفر کے اندر قدم رکھ چکے ہیں۔ آج یا تو پہلی تاریخ یا 2 تاریخ ہوگی، شہادت کے اوپر ہے، گواہی کے اوپر ہے۔ جب تک کہ اعلان نہیں ہوتا اس وقت تک گواہی موصول نہیں ہو جاتی، ہم پہلی تاریخ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ماہ صفر المظفر کے اندر ہم اور آپ قدم رکھ چکے ہیں۔ جب بھی ماہ صفر المظفر ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوتا ہے، جب بھی سفر کا مہینہ آتا ہے، ہمارے قلوب و اذہان کے اندر، ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر یہی بات ذہن میں اور دماغ میں آتی ہے کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ بہت بار اس کو بیان بھی کر چکا جاتا ہے، لیکن آج قرآن، حدیث اور فقہ کی روشنی میں کچھ دلیلوں کے ذریعے سے میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو سفر کے مہینے کو نوست والا مہینہ سمجھا جاتا ہے یا بدشگونی اس کے حوالے سے کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہماری شریعت کے کیا اقوال ہیں۔ بہت زیادہ طویل بات نہ کرتے ہوئے دلیلوں پر میں آؤں گا۔ نوست کے وہم میں مبتلا جو لوگ ہیں وہ سفر کو مصیبتوں، بلاؤں اور آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ تصور کرتے ہیں، خصوصاً اس کے ابتدائی 13 دن جس کو 13 تیزی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 13 تیزی کے حوالے سے ہم اس کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ 13 تیزی کا مہینہ ہے، بہت منحوس تصور کیے جاتے ہیں ان 13 دنوں کو۔ وہمی لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ سفر کے مہینے میں
شادی نہیں کرنی چاہیے، یا اس سے گھر برباد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، گھر برباد ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، کہیں ٹریولنگ نہیں کرنی چاہیے ورنہ ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے، اور بلکہ اگر نسبت اگر طے کی جاتی ہے تو اس نسبت کو بھی ہمارے معاشرے کے اندر توڑ دیا جاتا ہے، یعنی منگنی اگر طے ہو جاتی ہے کسی کی شادی کے لیے، اس منگنی کو بھی اس سفر کے اندر میں توڑ دیا جاتا ہے، یا تو طے نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ آمد و رفت کم کر دیتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار، لین دین، شادیاں کرنے سے بچتے ہیں، اس لیے کہ اس کو وہم سمجھتے ہیں کہ آفات اور بلیات کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ اپنے گھر کے ایک برتن، بستر اور ہر طرح کے سامان کو خوب جھاڑتے ہیں کہ کہیں اس کے اندر بھی مصیبت نہ آ جائے، اور پھر جب 13 تیزی کا دن آتا ہے، 13واں دن ہوتا ہے، تو اس کے عنوان سے جو ہے وہ سفید چنے کی نیاز دی جاتی ہے۔ اس کو اپنے یہاں کیا ٹھوٹھا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ٹھوٹھا وغیرہ کچھ کہتے ہیں۔ آخری بدھ کے دن بھی، اسی مہینے کی آخری بدھ کو لوگ بڑی دھوم دھام کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو گھومنے کا دن تصور کرتے ہیں، سیر کرنے کا دن تصور کرتے ہیں کہ اس بدھ کے، اس سفر کے آخری بدھ میں شکار کے لیے جانا چاہیے، سفر کرنے کے لیے جانا چاہیے، سیر کرنے کے لیے جانا چاہیے، گھومنے کے لیے جانا چاہیے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ وسوسات اور طرح طرح کی من گھڑت باتیں لوگوں کے اندر رائج ہے۔ تو یہ ہوا سفر کے متصل کچھ خلاصہ۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی۔ ایسی جاہلیت والی بات کہاں سے ابتدا پاتی ہے، اس کا دراصل حقیقت کیا ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ عمدۃ القاری کے اندر ہے، دور جاہلیت کے اندر میں، جس وقت جاہلیت کا دور تھا عرب کے اندر میں، اس وقت لوگ ماہ سفر کے متعلق بے بنیاد عقائد اور وہمی خیالات رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں بلائیں، مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور زیادہ تر حادثات اسی کے اندر ہوتے ہیں، زیادہ تر موت اسی کے اندر آتی ہے، اسی مہینے کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں اس سفر مہینے کے حوالے سے وہ لوگ اس کو منحوس تصور کرتے تھے۔ اس کے اندر حادثات ہوتے ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، زیادہ تر موت آتی ہے، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کی شروعات عرب کے اندر سے شروع ہوئی، اور عرب کے اندر دور جاہلیت کے اندر سے شروع ہوئی۔ عربوں کے ماہ سفر کو منحوس خیال کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ حرمت کی وجہ سے مسلسل 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ماہ محرم الحرام، اس کے اندر جنگ و جدل، لوٹ مار اور قطع طریق سے باز رہتے تھے، اور انتظام کرتے تھے کہ یہ حرمت والے دن گزر جائے، یہ حرمت والے 3 مہینے گزر جائے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ۔ پھر ساری پابندیاں جب ختم ہو جائے گی تو وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، راہزنی کریں گے، اور پھر لوٹ مار شروع کر دیں گے۔ ماہ سفر کے اندر جیسے ہی ماہ سفر شروع ہوتا، وہ لوگ ڈاکہ زنی کرتے، جنگ و جدل کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے، تو ان کے گھر جو ہے وہ خالی رہ جاتے تھے، خوب لوٹ مار کرتے تھے اور قتل و غارت ہوتی تھی۔ جب عربوں نے دیکھا، عرب والوں نے دیکھا کہ اس مہینے کے اندر گھر برباد ہو جاتے ہیں، لوٹ مار ہو جاتی ہے، گھر خالی ہو جاتے ہیں، کثرت سے لوٹ ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ بے وجہ قتل کیے جاتے ہیں،
تو انہوں نے یہ تصور کیا کہ یہ ماہ سفر المظفر یعنی سفر کا مہینہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ ہے اس کی حقیقت۔ لوگ 3 مہینے تک جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ تینوں مہینے حرمت والے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ جیسے یہ تینوں مہینے ختم ہو جاتے تو لوگ واپس اپنے جاہلیت کے دور کے اندر مار پیٹ پر اتر آتے، ڈاکہ زنی پر اتر آتے، بے جا قتل کر دیتے لوگوں کو۔ اس وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے ماہ محرم ختم ہوتا ہے، سفر کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے اندر بلائیں اور آفتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کو جو ہے وہ بے وجہ قتل کر دیا جاتا ہے، ہمارے گھروں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کی طرف ان کے دل مائل ہوتے ہیں، پھر ان کی طبیعت اسے قبول کرتی ہے تو وہ اس چیز کو اپنے حق کے اندر نعمت سمجھتے ہیں، بابرکت سمجھتے ہیں، اور جس چیز سے نفرت کرتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں نحوست ہے، اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہوا، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہوا، رشتہ ٹوٹ گیا، اگرچہ ان سب کی حقیقت اور حقیقی وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ شرعی طور پر نہ کوئی شخص منحوس ہے، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی وقت، نہ کوئی چیز منحوس ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں فتاوی رضویہ کے اندر، اب تھوڑا سا دلیل کے حوالے سے میں آؤں گا، اسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے فتاوی رضویہ کے اندر کسی نے سوال کیا۔ فتاوی رضویہ کے اندر یہ سوال منقول ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ نجابت خان جس کا نام ہے، وہ ایک دم جاہل ہے، بد عقیدہ ہے اور سود خور بھی ہے، بیاج کا کاروبار بھی کرتا ہے، نماز روزہ خیرات وغیرہ کرنا یہ بیکار سمجھتا ہے، العیاذ باللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، خیرات کرنا، صدقہ کرنا، ان ساری چیزوں کو بیکار تصور کرتا تھا، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اس شخص کی نسبت عام طور پر جملہ مسلمان اور اہل ہنود میں یہ بات مشہور ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر اور دیگر قوم کے اندر، ہندوؤں کے اندر یہ بات مشہور ہے اس شخص کے حوالے سے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کے لیے جا رہے ہوں اور وہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا اندیشہ ہو کہ وہ فلاں کام ہمارا ہونے والا ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب برابر تجربہ ہوتا رہتا ہے اور وہ لوگ برابر اس کام کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جانا ہو تو سامنے پڑ گیا تو اپنے مکان کو وہ واپس پلٹ جاتے تھے، اس شخص کو جیسے دیکھتے تھے وہ واپس اپنے گھر کو پلٹ جاتے تھے، اور پھر کچھ دیر اپنے گھر کے اندر وقفہ کرنے کے بعد، رکنے کے بعد پھر اپنے گھر کے لیے جاتے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور یہ طرز عمل صحیح ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا جواب دیتی ہے؟ اس کے اندر کیا کوئی قباحت موجود ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں کہ لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے اذ تطیرتم فمدو، یعنی جب کوئی شگون بد یعنی بد شگون گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ یہ شریعت کا قانون ہے، وہ طریقہ محض اہل کفار کا ہے،
ان کے یہاں پر یہ خیال تصور کیا جاتا ہے کہ وہ شخص منحوس ہے، اس کی صورت دیکھنے سے ہمارے بنتے ہوئے کام بگڑ جائیں گے، بلی اگر ہمارا راستہ جو ہے وہ کراس کر دے تو پھر اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ہمارے کام بگڑ جائیں گے۔ وہ ساری چیزیں اہل مسلمان کے یہاں پر موجود نہیں ہیں، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ آگے فرماتے ہیں اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیرن الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ پڑھ لیا کرے، اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز کبھی وہ واپس پلٹ کر کے وہ نہیں آئے گا، یعنی اس کا بنتا ہوا کام کبھی بھی نہیں بگڑے گا۔ یہ شریعت مطہرہ کا قول ہے۔ اب تھوڑے سے وقت کے اندر اور دلیلیں دے کر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ماہ سفر کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے، ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، جس طرح دوسرے مہینوں میں اللہ کے فضل و کرم اور انوار و تجلیات کی بارشیں نازل ہوتی ہے، اسی طرح اس میں بھی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں، شاید اس بات کو سن کر کے آپ کے عقل کے دروازے کھول جائے اور ماہ سفر کو منحوس سمجھنا آپ بند کرے، اور خاص کر کے اپنی گھر کی خواتینوں کو سمجھائے۔ اس مہینے کا نام سفر المظفر کسی مسجد کے امام نے نہیں رکھا، کسی عالم دین نے نہیں رکھا، کسی اور نے نہیں رکھا، بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا نام سفر المظفر رکھا، یعنی کامیابی کا مہینہ۔ سفر المظفر کا لغوی معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اب بھلا آپ سوال کریں اپنے آپ سے کہ جو مہینہ جو ہے وہ کامیابی کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر نحوست کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے نبی نے فرما دیا کامیابی والا مہینہ ہے، پھر اس کو منحوس سمجھنا یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ماہ سفر رکھا ہے، اور حدیث پاک کے اندر ایک اور چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگوں نے سوال کیا ماہ سفر المظفر کے حوالے سے کہ کیا یہ منحوس ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر یہ لفظ ارشاد فرماتے ہیں لا سفر، یعنی سفر کوئی چیز نہیں۔ اس کے بارے میں جو وہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، میرات المناجع کے اندر جو ہے وہ مرقات المفاتیح کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سفر سے مراد یا تو ماہ سفر ہے کہ جسے اب بھی لوگ منحوس جانتے ہیں، یا اس سے مراد پیٹ کا درد ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا سفر، تو اب اس کے یہاں پر دو معنی مراد لیے جاتے ہیں، ایک ماہ سفر المظفر کا مہینہ، سفر کا مہینہ کہ سفر کو منحوس تصور نہ کرو کہ منحوس مہینہ کوئی نہیں ہے، یہ حدیث پاک کا قول، اور دوسرا اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ پیٹ کا درد، یعنی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیٹ کا درد ایک سانپ ہے جو پیٹ میں رہتا ہے، اس کا مروا کھانا یہ پیٹ کا درد ہے۔ تو اس لا سفر میں ان دونوں خیالات کی تردید ہے، ان دونوں خیالات سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہوں میں کہ محقق علی الاطلاق محدث حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، بہت بڑے اپنے پائے کے بزرگ ہیں، وہ اس حدیث کی شرح کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا سفر، اس کی شرح کے اندر علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ سفر کے مہینے کو بلاؤں اور حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کا قول ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض حضرات ایک اور حدیث کو اس کا ٹارگٹ بناتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث موضوع اور من گھڑت حضور کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس کی حقیقت کو بھی میں بیان کروں گا آج۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، یعنی آسان سا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مجھے ماہ سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ وہ لوگ اس حدیث کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اب آپ اقوال سنیں، اس روایت سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ ماہ سفر کو منحوس سفر جو ہے وہ منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ ساری چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس موضوع حدیث کے بارے میں محدث کبیر ملا علی قاری، جنہوں نے صحیح بخاری شریف کی حدیث کی کتاب جو قرآن پاک کے بعد پوری دنیا کے اندر سب سے معتبر کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے، قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری شریف کی حدیث کی کتاب کی شرح انہوں نے لکھی ملا علی قاری، بڑے محدث ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ، اور ان کے علاوہ بڑے بڑے کئی محدثین کرام کا اقوال ہے اس کے بارے میں، لیکن ملا علی قاری کا یہ قول ہے، اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، یہ حدیث لا اصل لہ، یعنی اس حدیث پاک کی کوئی اصل نہیں۔ جنہوں نے اتنی بڑی کتاب لکھی صحیح بخاری شریف، وہ اس حدیث کے حوالے سے الاسرار المرفوعہ کے اندر لکھتے ہیں، وہ ملا علی قاری اس حدیث کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لا اصل لہ، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ موضوع اور من گڑت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹ باندھا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو میری طرف جھوٹ باندھے، تو گویا ماہ سفر کے حوالے سے لوگ جھوٹ باندھتے ہیں حضور پر کہ جس نے سفر کے گزرنے کی مجھ کو خوشخبری دی میں نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ ایسی موضوع اور من گھڑت باتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی حدیث کے حوالے سے ایک بہت بڑی فقہ کی کتاب ہے فتاوی عالمگیری جس کا نام ہے، جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں۔ علامہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے اندر اس کتاب کو لکھا گیا تھا۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان کرام کو جمع کر کے اس کتاب کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، اس کتاب کو لکھا گیا ہے جس کے اندر سارے فتاوے موجود ہیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے جس کا ڈائریکٹ میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا کہ جو ماہ سفر میں سفر نہیں کرتے، نہ ہی ایسے مہینے کو اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں، مثلا نکاح نہیں کرتے، اپنے بیوی کے پاس نہیں جاتے، اس کے بارے میں نبی کریم کی طرف جھوٹ باندھتے ہیں کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کیا نبی کریم کا یہ فرمان مبارک صحیح ہے، اور کیا اس مہینے میں نوست ہوتی ہے، کیا اس مہینے میں کسی کام کے شروع کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ فتاوی عالمگیری کا جواب ہے، سنیں۔ جواب آیا کہ ماہ سفر کے بارے میں جو کچھ لوگوں کے اندر مشہور ہے اور ایسی باتیں جو لکھتے ہیں اور کرتے ہیں وہ اہل نجوم کے یہاں پر پائی جاتی ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی، جنہیں وہ اس لیے رواج دیتے ہیں کہ ان کا قول ثابت ہو سکے جسے نبی کریم کی طرف وہ لوگ منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ اہل نجوم کا طریقہ ہے، حالانکہ یہ صاف اور کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ ان ساری دلیلوں سے ہمیں بات پتہ چلی کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ بے وقوفی اور غیر شرعی بات ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ تیرہ تیزی کے حوالے سے جو لوگ تیرہ تیزی کو منحوس سمجھتے ہیں، ان 13 دنوں کے اندر کام نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہماری شریعت کا کیا قول ہے؟ سارے ڈاؤٹ مجھے کلیئر کرنا ہے، اس لیے میں ایک ایک بات لائن بہ لائن کر رہا ہوں۔
وہم نوست کے اندر مبتلا جو لوگ سفر کے ابتدائی تیرا تیزی کے اندر کہتے ہیں کہ ان ایام کو بہت زیادہ منحوس خیال کیا جائے، تیرا تیزی کے عنوان سے سفید چنوں کی نیاز دی جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تیرا تیزی کا فاتحہ نہیں دیں گے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزی کے اندر روزی چلی جائے گی، اس کے اندر روزگار متاثر ہوں گے، کمانے والے کی روزی ٹل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں بے بنیاد اور ایک باطل تصور ہے۔ اب کتاب کی روشنی میں سنیں، بہار شریعت کے اندر ہے علامہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ، جو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں سے ہیں اور درس نظامی کے اندر پڑھانے والی ایک بہت ہی معتبر اور عالم بنانے والی کتاب جسے بہار شریعت کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ماہ سفر اور اس کی ابتدائی 13 تاریخوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے جو کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، سفر کرنے سے بچتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخ کو بہت زیادہ منحوس سمجھتے ہیں، ان کو تیرا تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب کی سب جاہلیت کی بات ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا، اور ہر مہینے میں 3 تاریخ، 13 تاریخ، 23 تاریخ، 8 تاریخ، 18 تاریخ اور 28 تاریخ، جو ان تاریخوں کو منحوس سمجھتے ہیں اس کے اندر شادیاں نہیں رکھتے۔ یہ 3 جو تاریخیں میں نے بولی، 6 تاریخیں، 3، 13 جو ہے وہ 23، 8، 18 اور 28، ان تاریخوں کو منحوس سمجھ کر ان تاریخوں کے اندر شادیاں نہیں رکھتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں لغویات کے اندر شامل ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں۔ تو ساری چیزوں کا خلاصہ دلیل کے طور پر میں نے آپ کو دیا ہے، حدیث پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ان سارے خرافات سے، ان سارے رسومات سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے، خاص کر کے ہماری خواتین، گھر کی خواتین جو بدھ کے دن ماہ سفر کی آخری بدھ کو نکلتی ہیں بن سور کر تیار ہو کر کے، اور پھر اس کے بارے میں جب پوچھا جائے تو یہ بات اور ہمارے نظر کے سامنے آتی ہے کہ اس کے اندر آخری بدھ کے دن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک طویل علالت کے بعد آپ کو شفا میسر آئی تھی، یعنی آپ کو شفا ملی تھی ہمارے نبی کو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ، یعنی مدینے کے باہر سیر کرنے کے لیے گئے، شکار کے لیے گئے۔ پتہ نہیں طرح طرح کی ان کے دماغ کے اندر ایسی باتیں کون لاتا ہے، ایسی بے مروت بات وہ لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ 29 سفر ہی کے دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے تھے۔ 29 سفر ہی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے۔ کسی کے جنازے سے آپ شرکت کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ مدینہ شریف میں واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کو اچانک سر کا درد آیا اور سر میں درد اچانک ہو گیا اور تیز شدت کا بخار آیا تھا۔ یہ سفر ہی کے اندر ہوا تھا، 29 سفر ہی کو ہوا تھا۔ تو اس کے اندر حضور کب سیر کرنے کے لیے گئے تھے، اور کم و بیش 12، 13 یا 14 دن علالت کے اندر گزرے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ اب ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں حضور کی طرف باندھنا یہ من گھڑت اور بے وجہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ماہ سفر کو بھی نہ منحوس جانے، نہ اور کسی مہینے کو منحوس جانے۔ شریعت کے اندر نہ کوئی شخص منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ اور کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، کوئی چیز منحوس نہیں۔ سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، خرافات
انحرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش یا خامی اللہ اپنے پیارے حبیب کے نالین کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیں۔